بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، اس طرح کی اسلامی سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مومنہ خاتون کی بے مثال استقامت۔ شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت ہی خوبصورت اور وسیع عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بینی بینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھی بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعجب ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی مالکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی نکرانی اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ سبحان اللہ۔ مومنو خاتون، یہ محل جس میں اس کی اور اس کی معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے برزگی زندگی بسر کر رہی ہیں، دراصل یہ اس کی قربانی کا بدل و صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت اور دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بولے بالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمہ لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت ہی پاکزار اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، کیونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا فرعون مصر، اس لیے وہ جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی بسندے نے ایمان قبول کر لیا تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا دیتا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر کیلے ٹھوک کر سریعام لٹکا دیتا۔ اسی طرح کے مظالم کے دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن اور ایک خادمہ بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب کبھی سنتے کہ سیدنا موسیٰ غالب رہے اور فرعون زج ہو گیا تو وہ دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، مبادلہ کہ فرعون کو بھنک نہ پڑ جائے اور انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت وہ بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوق و فرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی، پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ خاتون نے جواب دیا، وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا اور تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیکھ پا ہو گئی، اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں بھی داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والوں کو بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میرے سوا بھی کسی اور کو رب مانتی ہے، کیا یہ سچ درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے،
کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و باتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو کب دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی، اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اور اس دیگ میں پھینکوا دوں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا مرتا پھرتا ہے، اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے ضعیف اقتصادی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے منافی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی ماں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کراتی ہے اور کبھی ریڈیو ٹیلی ویژن پر اخبارات میں اشتہار چھپنے میں گمشدہ بچے کی والدہ تڑپتی رہتی ہے اور بستر مرگ پر پڑی رہتی ہے۔ خدا اس کی ممتا پر رحم کیجیے اور بچے کا پتہ بتا دیجیے۔ بچوں سے محبت کا معاملہ انسان تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ جذبہ حیوانوں اور پرندوں اور درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرعون نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال کی استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت ہی اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر اس کی پیدائش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جاؤ اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم پکا کر لیا اور کہا، کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو میری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک معصوم بچوں کو دہتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں اس کے معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جا کا صدمے کو نہایت ہی استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ جب اس نے دیکھا تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یہ ہے جذبات اور ایمان کی استقامت اس قدر تھی کہ وہ خاموش کھڑی رہی، اس کی آتش گھس بڑھتی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی تو اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی، قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گوئی عطا فرمائی اور وہ بولا، امی جان صبر کرو، اللہ تعالی شانہ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بھی بلا کر کہا گیا، اب
تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں میری عقل ٹھکانے پر ہے، اسی لیے تو میں یہ برداشت کر رہی ہوں، اس بات پر صادق قدم ہوں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دی گیا تو فرعون کی بیوی نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں اور اسے تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک کر اللہ کو پیاری ہوگی، لیکن آخری دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔ اگر آپ اس طرح کی اسلامک سٹوریاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔